السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری جو 10 صورتیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ کل ہمارے 10 پارے کمپلیٹ ہو چکے تھے اور آج ہماری 10 صورتیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ یونس۔ تو سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے اور آسمانی نزول کے مطابق اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 51 نمبر، یعنی 51 نمبر پہ ہے۔ اور ویسے جو اگر قرآنی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں 109۔ اس صورت کا جو نام ہے اس لیے یونس رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ لیکن اس مکمل صورت میں صرف انہی کے واقعے پہ ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے احکامات ہیں جو بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت 98 سے یعنی کہ آیت نمبر 98 سے اس صورت کا نام جو ہے وہ ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ پوری صورت ایک ہی تقریر ہے جو کہ بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ مکہ کے بالکل آخری دور میں کہہ لیں آپ کے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جب تقریر پڑھتے ہیں ہم تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور جب مشرکین مخالفت عروج پر تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان پہ مختلف قسم کے ظلم و ستم ڈھاتے تھے، طرح طرح کے الزام تراشیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ لوگ جو تھے نصیحت و تلقین سے بالکل بھی سمجھنے والے نہیں تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے جو احکامات تھے وہ سارے رکھے تھے، جو دلیلیں تھیں وہ ساری رکھی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے جو باپ دادا کے وراثت سے ان کا جو مذہب چلا آ رہا تھا اس کو چھوڑنے کو وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ تو سامعین اور ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ریکویسٹ کروں گی کہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز اس کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ اس چیز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور مجھے بھی ملے گا، اور آگے جو اس کو پڑھے گا اس کو بھی ملے گا۔ تو میرے خیال میں یہ کام کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو اس سورت کا جو مرکزی خیال ہے وہ کچھ یوں ہے، فرمایا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو اور اہل ایمان کو بشارت پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا مرتبہ ہے، یعنی کہ اس میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کیا مرتبہ ہے، اس کے حوالے سے انہیں آگاہی دی گئی ہے۔ اور کافروں نے اس بارے میں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، یعنی کہ جو کافر لوگ تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو سارے ہمیں بتا رہے ہیں یہ صریح جادو ہے۔ اگر ہم اس صورت کے مطالبات کی طرف آتے ہیں، مضامین کی طرف آتے ہیں، اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، تو وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو قریش کے حال پہ افسوس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ ان کے حکمت سے بری ہوئی کتاب جو تھی وہ ان کے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پہ اتاری تھی، وہ شخص جو ان کے درمیانی پلا پڑا، ٹھیک ہے، اس پہ اتاری تھی، اور وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کی قدر کرتے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ منافقین کو ان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور مومنین کو اللہ کے ہاں جو ہیں بلند بشارتیں دینے والی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قریش کا حال بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ مومنین کو بشارت دی گئی ہے، منافقین کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی ہے، اس کے علاوہ بتایا گیا اللہ کی توحید کے بارے میں کہ اللہ ہی جو ہے وہی سب کا رب ہے، خالق کائنات ہے، ٹھیک ہے، اور سب کو اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور کافروں کے لیے دوزخ کے عذاب کے حوالے سے وعید سنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے بڑا ہی عذاب تیار ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کہا گیا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف وہی لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں جو غور نہیں کرتے۔ اب یہ پوائنٹ بھی ویسے ہم لوگوں کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے قرآن پاک ہے جسے کہ ہم لوگوں نے احترام کے طور پہ بند کر کے پتہ نہیں کب سے بند ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اگر پڑھنے کا موقع ملے تو پھر ہم لوگ وہ اس طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی ایکچولی جو چیز میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ سمجھنے والی بات ہے نا، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو اگر ہم لوگ بھی غور کریں، سمجھیں، تو ہمارے لیے بھی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ اس کتاب میں قرآن پاک میں ڈسکشن کیا گیا ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غور تو ہم لوگ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ صرف وہی لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں جو غور نہیں کرتے،
اور دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہم لوگوں کو بھی اس پوائنٹ پہ ویسے اگر میں کہوں تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، استغفر اللہ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے پکڑیں، یعنی کہ اگر کوئی بھی اس پہ تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مسئلہ ہی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر ہم اسے ذرا سی ڈیل دیتے ہیں، یعنی اس کی مصیبت ٹال جاتی ہے، ذرا سی ہم اسے ڈیل دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی ہماری پکڑ میں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی کبھی اسے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا اس پہ اتنی نعمتیں کی ہیں، اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے، کچھ بھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ کہتا ہے پہلی امتیں اور ان کے رسولوں کا بھی اس میں حوالہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ان لوگوں نے پہلے کیا کیا تھا اور ان کی جگہ پہ اب آپ لوگوں کو لے کے آئیں، تو اس کا بھی مقصد ہے کہ آپ ان سے بہتر امت بن کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس امت میں تو شاید کوئی ایک برائی تھی نا، کسی ایک کی برائی کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کی اگر کنڈیشن دیکھی جائے تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ہم لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہی ہے نا، یہی پوائنٹ سوچنے والے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ہمیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے کافروں کو جواب دیا ہوا ہے کہ میں تو اللہ کی طرف سے وہی پیش کرتا ہوں، مجھے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، کہ میں تمہارے ہی اندر رہتا ہوں، مطلب تمہارے ہی انداز میں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دوران میں کوئی دعوت نہیں لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اب جب میں تمہارے سامنے آیا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، مطلب تو یہ میں اپنی خواہش سے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے پوائنٹ جو ہیں اس میں ڈسکشن کیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کے علاوہ کفار قریش کی طرف سے عذاب کی نشانی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ عذاب کب آئے گا، کیسے، یہ وہ اس طرح کی کوشچننگ بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ روشن چہرے والے لوگوں کی وضاحت بھی اس میں کی گئی ہے، اور کفار کے چہرے کیسے ہوں گے اس حوالے سے بھی ڈسکشن کی گئی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ اس کو سنیں گے تو اس پہ عمل کریں گے تو اس میں بہت بہتری ہے آپ کی بھی اور میری بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔